اس نے حرم کعبہ میں آ کر، ابو جہل نے حرم کعبہ میں آ کر اعلان کر دیا، پورے مکے میں اعلان کر دیا کہ اے لوگو، جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو معاذ اللہ گرفتار کر کے لائے گا، اس کو 100 اونٹ، سرخ رنگ کے 100 اونٹ کا انعام دیا جائے گا، اونٹ کا انعام دیا جائے گا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور سے چلے، ادھر یہ اعلان ہو گیا، 100 اونٹوں کا اعلان ہے، تو مشرکین مکہ، کفار مکہ، منافقین مکہ تلاش میں نکلے۔ سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ یہ بعد میں مسلمان ہوئے تھے، یہ بنو مدلج قبیلے کے سردار ہیں، وڈیرے تھے۔ یہ لوگوں میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک آدمی آیا، اس نے آ کر خبر دی کہ میں ابھی ساحل پر دیکھ کر آ رہا ہوں، 3-4 لوگوں کا ایک قافلہ جا رہا ہے۔ تو یہ بڑا دور اندیش تھا سراقہ بن مالک، تو اس کے ذہن میں فوراً وہ خیال آ گیا کہ 3-4 کا جو قافلہ جا رہا ہے یہ واقعی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس نے ان کو مس گائیڈ کیا، اس نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر مدینے پاک جانا ہوتا تو وہ اس راستے سے جاتے، اس سے جاتے، ان کا کیا کام ہے ساحل کے راستے پر جانا، وہ تو کسی اور جاتا ہے۔ تو یہ وہاں سے اٹھ کر گھر آیا، گھر آ کر اس نے اپنی لونڈی سے کہا کہ میرا گھوڑا بھی تیار کر، نیزہ تیار کر کے فلاں وادی ہے وہاں لے کر۔ یہ وادی میں چلا گیا، اس کی لونڈی نے گھوڑے کو تیار کیا، نیزہ دیا، نیزہ دے کر یہ گھوڑے پر دوڑا، تو گھوڑا دوڑ رہا ہے آگے، یہ نورانی قافلہ یہ جا رہا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی کیفیت یہ ہے کہ کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ہو جاتے ہیں، کبھی پیچھے ہو جاتے ہیں، کبھی دائیں ہو جاتے ہیں، کبھی بائیں ہو جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ صدیق یہ کیا ہے، کبھی آگے کبھی پیچھے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب کہتے ہیں آقا مجھے خیال ہوتا ہے، گمان ہوتا ہے کہ کہیں کوئی آگے سے کوئی حملہ نہ کر لے آپ پر، اس لیے میں آگے ہو جاتا ہوں، کوئی تیر لگے، کوئی تلوار لگے تو میرے سینے پر لگے، یا رسول اللہ آپ کو کچھ بھی نہ ہوئے۔ تو جب مجھے خیال ہوتا ہے کہ میں آپ کے پیچھے ہو جاتا ہوں کہ پیچھے سے کوئی دشمن حملہ نہ کرے، یا رسول اللہ مجھے خیال ہوتا ہے کہ دائیں طرف حملہ کرنے والا ہے تو میں دائیں طرف ہو جاتا ہوں، بائیں طرف ہو جاتا ہوں۔ جب صدیق اکبر نے دیکھا کہ سراقہ بڑا قداور تھا، بڑا جسیم موٹا تازہ تھا، تو انہوں نے عرض کی، صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا وہ ایک آدمی گھوڑے پر سوار ہو کر آ رہا ہے، جوان بھی بڑا کڑیل جوان ہے، بڑا تندرست توانا جوان ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا کہ وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑے گا۔ جب یہ قریب آیا، اس نے کمان میں تیر رکھا، ارادہ کیا کہ میں ماروں آقا علیہ السلام۔ اس کا گھوڑا جو تھا وہ دوڑا تو نیچے گرا اور اس کے جو اگلے پاؤں تھے وہ زمین میں دھنس گئے، گھوڑا پھسلا، اس کے اگلے پاؤں زمین میں دھنس گئے۔ اس نے اس کو نکالا، بلکہ عرض کی یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لیے دعا کریں، میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گا، یہ میرا گھوڑا نکلے۔ وہ گھوڑا نکلا، پھر اس کے دل میں خیال آیا کہ معاذ اللہ اس کا جادو چل گیا ہے، کیونکہ آقا علیہ السلام کو استغفر اللہ ساحر کے نام سے وہ یاد کرتے تھے، کہتے تھے کہ معاذ اللہ آپ جو ہیں جادوگر ہیں۔ تو پھر دل میں خیال آیا، ادھر 100 اونٹوں کا لالچ، پھر اس نے پھر تیر کمان میں رکھا، پھر ارادہ کیا، پھر گھوڑا جو تھا پچھلا اس کے اگلے پاؤں پھر دھنس گئے، پھر عرض کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا میرے لیے دعا کریں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی، پھر گھوڑا نکلا۔ جب اس نے تیسری دفعہ کیا، اس کی اگلی اس کی جو ٹانگیں تھی وہ بھی زمین میں دھنس گئی، اس کے گھوڑے کی جو ٹانگیں تھی وہ بھی زمین میں دھنس گئی۔ جب دھنسی تو اس نے پھر عرض کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
आका मेरे लिए अब दुआ करें, या रसूलल्लाह मेरे लिए अब दुआ करें, अब मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कराए, मुस्कराकर फरमाया कि तुम अपना होकर अपनों को नुकसान देता है। कैफा बिका इज़ा लबिस्ता सवारी किस्रा, ऐ सुराका वो कैसा वक्त होगा, वो कैसा वक्त होगा कि तेरे हाथ में किस्रा के कंगन होंगे। तो अपना होकर अपनों को धोखा देता है, नुकसान देता है। जब ये ज़मीन से निकला तो ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अर्ज़ कर रहा है, या मोहम्मद, या रसूलल्लाह, अल्लाह के रसूल, ऐ अबू बकर, अब मैं तुझे अमान देता हूँ। जब इसने ये अल्फाज कहे तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कराए। इसको अपनी गलती का एहसास हुआ कि ये मैंने क्या कह दिया। तो इसने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका ये मेरा घोड़ा भी ले जाएं, मेरे पास जो सामान है ये सारा जो है ले जाए, मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ना मैं तेरा घोड़ा लेता हूँ, ना जो है नेज़ा लेता हूँ, तू एक वादा कर के पीछे जाकर हमारी खबर किसी को ना देना। इसने अर्ज़ की कि मैं आपकी खबर नहीं दूंगा। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका मुझे एक अमाननामा लिख दें, मुझे पता है कि आपका दीन गालिब आएगा, अगर आप गालिब आ गए तो मेरे पास वो अमाननामा होगा, मैं वो अमाननामा दिखाऊंगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमिर बिन फुहैरा से फरमाया कि इसको अमाननामा लिख दे। पहले वो खुद अमान दे रहा था, अब अमान ले रहा है, अमाननामा लिख कर दिया। जब ये पीछे गया तो लोग तलाश के लिए आ रहे थे, जो भी इसको रास्ते में मिलता ये पूछता, हाँ भाई कहाँ जा रहे हो? वो कहते कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताक़ुब में तलाश में जा रहे हैं। ये कहता इस रास्ते से ना जाओ, मैं अभी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख कर आ रहा हूँ। वो समझते कि शायद ये तलाश करके आ रहा है। जो भी आगे मिलता पूछता, हाँ भाई कहाँ जा रहा है? वो कहता कि सुराका मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर सिद्दीक के ताक़ुब में जा रहा हूँ। ये कहता इस रास्ते से ना जाओ, मैं अभी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख कर आ रहा हूँ। सारे वापस हो गए। 3 दिन के बाद इसने ये वाक़या दोस्तों को बताना शुरू कर दिया, यार मैं गया था आका अलैहिस्सलाम के ताक़ुब में, तो मेरे घोड़े के साथ इस तरह हुआ कि उसके अगले पाँव जो थे वो ज़मीन में धंस गए, फिर वो निकला, उसके बाद फिर उसके पाँव धंस गए, फिर मैं भी धंस गया, मेरा घोड़ा भी धंस गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे लिए दुआ की, मैं ज़मीन से निकला, ये देखो मेरे पास ये अमाननामा भी है। जब ये खबर अबू जहल को पहुँची, उसने कहा कि ये लोगों को जो बता रहा है तो ये तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोज़े हैं, ये तो लोग बातें सुन सुन कर मुसलमान हो जाएंगे। उसने इसके कबीले वालों को ख़त लिखा कि तुम्हारा ये सरदार है, इसको आकर समझाओ, ये क्या कह रहा है, ये सारे मक्के वाले तो मुसलमान हो जाएंगे। जब इसको खबर मिली कि अबू जहल ने मेरे कबीले वालों को ख़त लिखा, और अब मैं काबा में अबू जहल खड़ा है, ये चला गया, ये भी कबीले का सरदार था, ये अबू जहल से कहता है कि आ मेरे पास आ, मेरी बात सुन। अबू जहल आ मेरी बात सुन। जब वो करीब आया तो ये कहता है कि तूने मेरे कबीले वालों को खत क्यों लिखा है, तू मेरे साथ बात कर, क्या कहता है? तो उसने कहा ये तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें जो सुना रहा है लोगों को, अमाननामा दिखा रहा है, ये ना दिखा, लोग तो मुसलमान हो जाएंगे। ये कहता है अल्लाह अल्लाह की कसम, ऐ अबू जहल, अगर तू होता तो उस नबी का कलमा पढ़ लेता, जो मैंने उनके चेहरे पर नूरानियत देखी है, नूर देखा है, जो मेरे साथ हुआ है, तू होता तो उसका कलमा तू पढ़ लेता। तो हज़रत सुराका बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये फतह मक्का के बाद जिराना जगह आकर मुसलमान हुए थे। आका अलैहिस्सलाम की हयात ज़ाहरी के बाद, अबू बकर सिद्दीक़ का ज़माना, उनके हयात ज़ाहरी के बाद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में ये बीमार हो गया। बीमार भी बहुत ज़्यादा हुआ। इसके रिश्तेदार, इसकी औलाद उन पर बैठे हैं, कह रहे हैं कि कोई नसीहत कर दे, कोई वसीयत कर दे। ये कह रहा है कि लोगों मुझे मौत नहीं आएगी, जब तक मैं किस्रा के कंगन अपने हाथ में नहीं पहनूंगा मुझे मौत नहीं आएगी। यह आका अलैहिस्सलाम ने मुझे बिशारत दी थी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत उमर फ़ारूक को बताया था कि उमर
یہ وہ شراکا ہے کہ آقا علیہ السلام نے اس کو بشارت دی ہے کہ اس کے ہاتھ میں کسریٰ کے کنگن ہوں گے۔ حضرت عمر فاروق کو بھی اس بشارت کا پتہ تھا۔ جب ایران فتح ہوا، مال غنیمت آیا کسریٰ سے، مال غنیمت بھی بہت زیادہ، کہتے ہیں کہ جہاں وہ بیٹھ کر شراب پیتا تھا تقریباً 1 ایکڑ میں کلیم تھی۔ وہ کلیم جب لے کر آئے تو حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کہا، فرمایا کہ ایسا کرو، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے نا لوگوں کو تقسیم کر دو۔ اس کا ایک بالش، ایک گٹ تقریباً 30,000 درہم میں فروخت ہوتا تھا بازار میں، اتنی وہ مہنگی کلیم تھی۔ جب حضرت عمر فاروق نے ان سے لسٹ مانگی، یہاں بھی وہ سامان کی لسٹ دو، اس میں ہیرے ہیں، جواہر، موتی ہیں، اس کا تخت جو تھا تقریباً 12 من اس کو چاندی لگی ہوئی تھی، اور سونا پتہ نہیں کتنا تھا، اتنا اس کا وہ تخت تھا، اور جو وہ تاج پہنتا تھا 2.5 من سونے کا اس کا وہ تاج تھا۔ وہ اس طرح تھا، ان پر ایک زنجیر لگا ہوا تھا، جب وہ کرسی پر بیٹھتا تو وہ زنجیر کے ذریعے اس کے سر پر آ کر فٹ ہو جاتا، جب وہ اٹھتا تو وہ زنجیر اوپر چلا جاتا۔ تو جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ لسٹ دیکھی تو اس لسٹ میں وہ کنگن نہیں تھے۔ سپاہ سالار سے پوچھا، ابھی وہ کنگن؟ انہوں نے کہا حضرت وہ کنگن تو ہمیں نہیں ملے، بھی سامان تلاش کرو۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ کنگن لازمی ہوں گے، تلاش کرو۔ جب تلاش کیا گیا جو مال غنیمت والا سامان تھا تو اس میں وہ کنگن نکلے، تقسیم ہو رہے ہیں۔ حضرت سراقہ بن مالک خود روایت کرتے ہیں کہ جب وہ مال آ رہا تھا، مدینہ پاک میں خبر پہنچی کہ کسریٰ کا جو مال ہے، مال غنیمت، وہ آ رہا ہے، اور میں رو بھی رہا تھا، سوچ بھی رہا تھا کہ وہ کنگن میرے ہاتھ میں کیسے ہوں گے۔ اجلہ صحابہ موجود ہیں، سپاہ سالار صحابہ موجود ہیں، تو وہ کنگن میرے ہاتھ میں تو نہیں آ سکتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال تقسیم کر رہے ہیں، یہ مسجد نبوی کے ایک کونے میں بیٹھ کر رو رہے ہیں، اور آقا علیہ السلام کی وہ بشارت، وہ خبر ان کو یاد آ رہی ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ کنگن اٹھائے، کسریٰ بڑا قدامت جوان تھا، بڑا موٹا تازہ تھا، تو عمر فاروق نے وہ کنگن اٹھائے، اٹھا کر فرمایا کہ یہ کنگن ہیں، کسی کے ہاتھ میں یہ کنگن آئیں گے، دیکھو اپنے ہاتھوں کو۔ یہ رو رہے تھے، اس نے اوپر ہاتھ کیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے سراقہ میرے قریب آ، جب یہ قریب آئے تو اس کو کنگن پہنائے۔ عمر فاروق رو رہے تھے کہ اے اللہ، تو نے ایسے بڑے بادشاہ سے مسلمانوں کو فتح دی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت بھی پوری ہو۔ وہ حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت عثمان غنی کے دور خلافت میں ان کا وصال ہوا، یہ صحابی رسول ہیں۔ آخر میں میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مسلمان کو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت، صحابہ کرام کے نقش قدم پر اللہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن دوستوں نے سنتے نہیں، سنتے